السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ قدیر آفاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدیم وادی سندھ کی خصوصیات۔ اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ قدیم وادی سندھ کی جو ثقافت ہے یہ آج سے 2500 سال پہلے جو ہے کسی تباہی کے نتیجے میں یہ دونوں جو موہنجو دڑو اور ہڑیپا کے شہر ہیں، یہ تباہی کے نتیجے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب آیا تھا، کیونکہ دونوں شہر جو ہیں یہ ان کے قریب دریا ہے، تو گمان یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب آیا تھا جس کے نتیجے میں یہ دونوں شہر تباہ ہو گئے تھے۔ اور یہ جو ثقافت ہے یہ دنیا میں قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ثقافت ہے، جس کو وادی سندھ کی ثقافت کہا جاتا ہے۔ وادی سندھ کی جو ہے قدیم کلچر ہے اس کے حوالے سے یہ آج سے 5000 سال پہلے یہ شہر جو ہیں آباد ہوئے تھے۔ تو پھر 1922 کے اندر سر جان مارشل نے کھدائی کی، اور کھدائی کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ دریافت ہوا کہ آج سے 2500 سال پہلے یہ جو شہر آباد تھے ان میں کس طرح کی خصوصیات پائی جاتی تھی، ان کے تعمیرات کس طرح کے تھے، گھر کس طرح کے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ لباس کس طرح کا پہنتے تھے، زیورات کیا تھے، اور یہ کس کی پوجا کرتے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قدیم وادی سندھ کی خصوصیات جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو پاکستان کے ریلیونٹ آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ قدیم وادی سندھ کی خصوصیات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تعمیرات کے حوالے سے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی، موہنجو دڑو اور ہڑیپا ہم عصر شہر تھے، اور دونوں میں بہت سی ملتی جلتی خصوصیات تھی۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے کافی اور گنجان آباد تھے۔ گنجان آباد کا مطلب جہاں آبادی زیادہ ہو، رقبے کے لحاظ سے بڑے تھے اور آبادی بھی ان دونوں شہروں میں کافی تھی، اور دونوں کی جو ہے رسم و رواج ملتی جلتی تھی۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا، مطلب جو چیزیں بنائی ہوئی تھیں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہت زیادہ اٹریکٹیو تھیں، وہ قابل تعریف تھیں کہ جو ہم نے 1922 کے بعد سر جان مارشل نے کھدائی کی، اس کے بعد جو ہمیں نمونے ملے تو اس سے واضح یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فن تعمیر تھا وہ قابل رشک تھا، وہ بہترین ان لوگوں کے اس وقت کے اعتبار سے بہترین انہوں نے جو ہے مکانات وغیرہ بنائے ہوئے تھے۔ اب کیسے ہیں مکانات، ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا تھا، کہ وہ جو شہر تھے جس طرح آج جو تہذیب ہے اس طرح ہی وہ بہترین جو ہے بازار، گلیاں، محلے جو ہیں ان میں بسایا ہوا تھا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا، پکی نالیاں تھیں جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں، گھر کشادہ اور ہوادار تھے، پختہ اور کچی دونوں اقسام کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں، سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھیں، گھروں کے اندر غسل خانے تھے اور محلے میں حمام بنائے گئے تھے، عمارتوں کے فرش پختہ اینٹ کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ جھلکتا نظر آتا ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ فن تعمیر جو ہے قابل رشک تھا، بہترین تھا۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طرح کے وہ اس ٹائم سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا تھا، محلے میں حمام بنایا ہوا تھا، غسل خانے، سڑکیں، گلیاں جو ہیں چوڑی اور سیدھی اور خوبصورت قسم کی جو ہے تعمیر کی گئی تھیں۔ عمارتوں کے جو فرش تھے وہ پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور بعض جو ہے کچی اینٹیں بھی تھیں جو ایک بہترین منظر پیش کرتے تھے۔ ہڑیپا یا موہنجو دڑو جائیں تو آثار قدیمہ دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کھدائی کے بعد گلیاں اور بازار، مکانات اور دیگر عمارتیں باہر نکل آئی ہیں جو 5000 سال پہلے کے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ کھدائی کے بعد جو انہوں نے وہ شہر جس طرح نقشہ سامنے آیا وہ ایک بہترین تھا، انسانی عقل حیران رہ جاتی کہ اتنا خوبصورت اس وقت میں اتنا خوبصورت جو ہے انہوں نے یہ شہر آباد کیا ہوا تھا، انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ کتنا خوبصورت انہوں نے شہر یہ جو تعمیر کیا ہوا تھا، جو 5000 پہلے کے باسیوں کے ذوق اور شعور کا پتہ دیتا ہے کہ کس طرح کے وہ باذوق لوگ تھے۔ کنویں بھی دریافت ہوئے جن سے پانی کی ہم رسائی کے انتظام کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں کے نیچے تہہ خانے بھی بنائے جاتے تھے، اور تاکہ موسم کی شدت سے بچا جائے، کیونکہ موہنجو دڑو اور ہڑیپا جو ہیں یہاں پہ گرمی کی بہت زیادہ شدت پڑتی ہے گرمیوں کے موسم میں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ تو گھروں کے نیچے انہوں نے تہہ خانے بنائے ہوئے تھے تاکہ شدت جو ہے گرمی کی اس سے بچا جا سکے۔ تہہ خانوں میں روشنی اور ہوا کے گزرنے کا بھی اہتمام بھی موجود تھا۔
یقیناً قدیم تہذیب فن تعمیر کے حوالے سے بہت ترقی یافتہ تھی. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تہ خانے تھے یہ نہیں کہ بالکل بند تھے، تہ خانے جو بنائے تھے ان میں ہوا گزرنے کا راستہ بھی تھا اور روشنی کا اہتمام تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی ذہنیت، ان لوگوں کا جو ہے گھر بنانے کا، باقی اسٹرکچر بنانے کا کتنا بہترین فن تھا ان کے پاس، ہنر تھا ان کے پاس. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں قدیم وادی سندھ کی خصوصیات میں لباس اور زیورات. کہ آج سے 5000 سال پہلے جو لوگ وہاں آباد تھے، 2500 سال پہلے جو ان کی تباہی کا شکار ہوئے، تو وہ لوگ لباس کس طرح کا پہنتے تھے، وہ لوگ ان زیورات کس طرح کے ہوتے تھے ان کے پاس. کپاس بونے اور کپڑے تیار کرنے کے لیے بھی شواہد ملے ہیں. قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح آشنا تھے، مطلب پوری طرح واقف تھے. بعض بت اور مجسمے جو کھدائی کے بعد دریافت ہوئے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. کھدائی کے بعد کچھ بت ملے، کچھ مجسمے اسٹرکچر ملے، تو اس سے جو ہے ان پہ لباس جو ہیں وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے. شال اور اوڑھنے اور سلا ہوا لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے. ایسے اوزار بھی ملے جن سے روئی کاتی جاتی تھی. ایسے اوزار بھی وہاں ایسے اوزار ملے جن سے روئی وغیرہ کاتی جاتی تھی. لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کا کام کا بھی رواج تھا. سلائی کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا ہے. خواتین لہنگا اور چادر کا استعمال کرتی تھی. اب دیکھیں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایک بات کو واضح کر کے بتایا کہ ان سے جو شواہد، جو ان سے کپڑے کے ٹکڑے، ان سے جو اوزار ملے، اس سے انہوں نے ایک ایک چیز بتائی کہ اس دور میں لوگ کس طرح کے لباس پہنتے تھے. خواتین جو ہیں کڑھائی اور بیل بوٹے کا جو ہے اس طرح کی چیزیں بناتی تھیں، اور پھر لہنگا اور چادر وغیرہ کا استعمال کرتی تھیں. خواتین میں زیور کا استعمال عام تھا کہ اس دور میں بھی خواتین زیور جو ہیں اس کا استعمال زیادہ کرتی تھیں. کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے، مثلا ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ. جوہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسطی ایشیا سے منگوائے جاتے تھے. ہاتھی کے دان سے زیورات بنانے کا رواج بھی تھا. اب یہ زیور کے حوالے سے آگے آپ کا مختصر سوال بھی ہے، تو زیورات کے حوالے سے بالیاں، انگوٹھیاں، چوڑیاں، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہاں سے اس کے شواہد ملے ہیں. اور پھر قیمتی جو ہاتھی کے دان کے جو زیورات بنے ہوئے تھے وہ بھی ان کے شواہد بھی ملے ہیں. جوہرات بھی جو ہیں وسطی ایشیا سے منگوائے جاتے کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم کے ماہرین کے مطابق وہ موجود نہیں تھے جو انہوں نے زیورات وسطی ایشیا سے منگوائے ہوئے تھے. نیکسٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس کھلونے. بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوئے تھے. کھلونے جو تھے وہ مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے. جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے. مٹی کی بنی ہوئی گڑیا بھی دریافت ہوئی. گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے. رتھ سے ثابت ہوا کہ قدیم لوگ پیسے کے استعمال سے آشنا تھے. قدیم لوگ جو ہیں پہیے کے استعمال سے آشنا تھے. کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اب وہ جو کھلونے ملے موسٹلی اس میں جو ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے رت وغیرہ جو ہے گھوڑے وغیرہ کی طرح اس طرح کا یہ چیزیں ساری ملی. ان سے اس دور کے جو ہے کھلونے وغیرہ، اس دور کے جو معاشرتی زندگی ہے، خاندان اور بچوں کی اہمیت، اس کے حوالے سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے. پھر روزمرہ کی جو گھریلو اشیاء وہاں سے برآمد ہوئیں، اس میں قدیم باشندے جو ہیں کانسی، تانبا اور ہاتھی کے دانت کے استعمال سے واقف تھے. البتہ لوہے کے بارے میں ان کے علم کی تصدیق نہیں ہو سکی. گھر میں استعمال ہونے والے برتن تانبے اور کانسی کے بھی بنائے جاتے تھے. زیادہ تر برتن عام مٹی کے بنے ہوئے تھے. مٹی کے پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے اور دیگر ظروف بڑی تعداد میں کھدائی کے بعد نکالے گئے. ہاتھی دانت اور جانوروں کی ہڈیوں سے بنی اشیاء بھی ملی، اور یہ اشیاء آج بھی ہڑیپا اور موہنجو دڑو کے عجائب گھروں میں دیکھی جا سکتی ہیں. پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں کئی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی رکھی گئی ہیں. طلباء و طالبات ان کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں قیمتی اپنی رائے جان سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں
جو کھدائی کے دوران ملی ہیں، یا ابھی بھی عجائب گھر میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو قدیم لوگوں کے شوق فن تعمیر کا جو ہے وہ پتہ مل سکتا ہے، کیسا ان لوگوں کا شوق تھا۔ پھر جنگی ہتھیار آ جاتے ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم باشندے تلوار، نیزے، بالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، آری، چاقو جیسے جنگی آلات سے آگاہ تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تعداد میں دریافت نہیں ہوئے اور کوئی بھی ہتھیار لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا۔ کانسی اور تانبے کے ہتھیاروں سے جنگ کی جاتی تھی۔ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کے لیے علاقے پر آسانی سے قبضہ کر لیا اور آنے والوں نے آسانی سے قبضہ کر لیا اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر یا تو غلام بنا لیا یا پھر ان کو برے صغیر کے دوسرے حصوں میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جنگی امور میں وہ لوگ زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے، اس سے ان کے امن پسند ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ لوگ جنگوں میں رت کا استعمال کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ جنگی ہتھیار میں جو جنگی اوزار استعمال ہوتے تھے، آپ کی ایکسرسائز کا شارٹ سوال ہے، اس میں تلوار، نیزے، بالے، تیر کمان، کلہاڑی، خنجر، چاقو وغیرہ جو ہے یہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اور زیادہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ لوگ امن پسند تھے، وہ لوگ زیادہ جو ہے جنگی ہتھیار استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کے امن کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے تجارت۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وادی سندھ کے قدیم باشندوں کے تجارتی تعلقات دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے تھے۔ وہ اپنی اشیاء انہیں بھیجتے اور ان کے ہاں ملنے والی اشیاء درآمد کرتے تھے۔ تانبے، کانسی، ٹین اور چین اور چاندی کے استعمال سے وہ لوگ واقف تھے، لیکن یہ اشیاء وادی سندھ میں مہیا نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے منگواتے ہوں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی تجارتی رابطے مختلف علاقوں میں تھے۔ افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور خارستان کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں سے ان کا لین دین تھا۔ کھدائی میں ملنے والی اشیاء میں جوہرات بھی ملے ہیں، جو نیز کئی اقسام کے زیورات بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ چیزیں بھی وہ دوسرے علاقوں سے حاصل کرتے تھے۔ ماہرین نے ان ہی حقائق کی بنیاد پر اندازہ لگایا کہ وہ تجارت سے بخوبی آگاہ تھے اور اپنی وادی سے باہر کا تجارتی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیرون ممالک وسطی ایشیا سے خاص کر کے وہ چیزیں جو ہیں منگواتے تھے اپنے استعمال کی، اور ان کو بھی ان کے استعمال کی چیزیں بھیجتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس 7واں پوائنٹ اعتقاد کے حوالے سے ہے۔ اعتقاد کے حوالے سے ہے کہ کھدائی کی گئی تو بت برآمد ہوئے۔ بتوں کی وجہ سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، کہ مذہب کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے بت ملیں، تو اس سے یہ قیاس، یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پتھروں اور دھاتوں کے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ وہ اپنے مردہ افراد کو زمین میں دفن بھی کرتے تھے اور مشترکہ طور پر عبادت کرنے کے لیے مخصوص عمارتیں بھی بنائی گئی تھیں۔ اب ان کے مذہب کے حوالے سے یہاں ایک اہم بات سامنے آئی کہ وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور مردوں کو دفن کرنے کا رواج بھی تھا، اور ساتھ میں مشترکہ عبادت کے لیے جو ہے بنائی گئی عمارتیں بھی وہاں پہ جو ہیں سامنے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتے ہیں اس دور میں جانور کس طرح کے لوگ وہاں پہ جو پائے گئے تھے، پھر خوراک کس طرح کی ہم بات کریں گے۔ جانور میں مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر سمیت کچھ جانور اس دور میں پائے جاتے تھے۔ کیونکہ ان جانوروں کی شکلیں دیواروں پر مختلف مہروں پر بنائی گئی تھیں۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی مہروں پر جانوروں کی تصویروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان جانوروں کی موجودگی سے آگاہ تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ مچھلی، شیر اور گینڈے کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ وہ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے، کہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ شکاری بھی تھے، شکار سے بھی وہ رغبت رکھتے تھے، شکار سے بھی آشنا تھے۔ نیکسٹ، خوراک کس طرح کی وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم آخری پوائنٹ ڈسکس کریں گے گندھارا تہذیب کے حوالے سے۔ خوراک جو ہے جو گندم، مچھلی اور کھجور ان کی خوراک تھی۔ وہ کھیتی باڑی سے کافی حد تک آگاہ تھے، جو گندم اور کپاس بوتے تھے۔ کھجور کی گٹلیاں بھی کھدائی میں دستیاب ہوئی ہیں،
اور مچھلی پکڑنے کا سامان بھی ملا ہے، جس سے ان لوگوں کی خوراک کا پتہ چلتا ہے۔ اناج کے گوداموں کی تعمیرات کا سراغ بھی ملا، موہنجو دڑو اور ہڑیپا کی کھدائی کے بعد ملا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت ترقی یافتہ اور مہذب تھے۔ اب ہمیں اس تمام چیزوں سے ایک بات واضح ہوئی کہ آج سے 2500 سال پہلے تباہ ہونے والا جو شہر ہے موہنجو دڑو اور ہڑیپا، وہ بہت ترقی یافتہ شہر تھے۔ ان کے اندر آپ رسم و رواج، ان کے کھیل کود، ان کی آپ مذہب، ان کے لباس زیورات، تمام چیزوں سے یہ بات واضح پہچان سکتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو موہنجو دڑو ہڑیپا کے جو ہے عجائب گھر، وہاں جا کے وزٹ کر کے تمام چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں جو سر جان مارشل کی نگرانی میں کھدائی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے دریافت ہوئی ہے، 1922 میں کھدائی کی گئی تھی۔ آخری پوائنٹ ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر آج کا لیکچر جو ہے ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ گندھارا۔ اب گندھارا تہذیب آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، یہ بڑا اہم جو ہے آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب 5000 سال پہلے سے موجود تھی۔ وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے گروہوں اور لشکروں نے وادی سندھ کی ثقافت میں اپنے رنگ بھی شامل کیے۔ کشن خاندان کے مہاراجہ کشن کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت عروج ملا۔ گندھارا کا علاقہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا تہذیب کہلاتا ہے۔ اس کا مرکز ٹیکسلا ہے۔ آپ کا شارٹ سوال بھی ہے کہ گندھارا تہذیب کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کا مرکز کیا ہے، تو گندھارا تہذیب راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ گندھارا تہذیب کہلاتا ہے اور اس کا مرکز ٹیکسلا ہے۔ 2500 سال پہلے گندھارا تہذیب اور ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا۔ یہاں تعلیمی سہولیات بھی معیاری تھی۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی موجود تھی جہاں دور دراز سے علم کے متلاسی آتے تھے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ اب ٹیکسلا کے اندر یونیورسٹی موجود تھی کیونکہ گندھارا تہذیب جو ہے یہ راول پنڈی سے پشاور تک ہے اور اس کا مرکز جو ہے وہ ٹیکسلا ہے۔ تو ٹیکسلا کے اندر بڑی تعلیمی درسگاہ تھی جہاں بیرون ممالک سے لوگ آگے تعلیم حاصل کرتے تھے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ گندھارا میں بڑا ہی عام اور منفرد تھا۔ علم و حکمت کے علاوہ مختلف فنون میں بھی وہ لوگ کمال حاصل تھا ان لوگوں کو۔ سنگ تراشی کا فن خصوصاً نمایاں تھا۔ اس دور کی عبارات لکھی ہوئی پائی جاتی تھی۔ گندھارا کی تہذیب کو حملہ آوروں نے آ کر بہت نقصان پہنچایا۔ ایران، وسطی ایشیا اور یونان سے آنے والے لشکروں نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فن سے بھی آگاہ کیا۔ ان علاقوں سے آنے والے لشکروں کے ہمراہ اہل علم، اہل حرف اور فنکار بھی آئے۔ یوں گندھارا میں مختلف تہذیب کے ملاپ سے نئے نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا، روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو پر متاثر ہوئے۔ مقامی آبادی نے لباس، خوراک اور رہائش کے حوالے سے نئے طور طریقے دیکھے۔ عمارتوں کی تعمیر اور آرائش کے امور بھی بدلے اور وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت میں یونانی اور دیگر علاقوں کے رنگوں کا اضافہ ہوا۔ گندھارا آرٹ کے مختلف ادوار کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یونانی اور وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی نے جو فن پارے تخلیق کیے وہ عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں بڑے ہی نمودار نمونے ٹیکسلا کے عجائب گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا اور راول پنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں ہر سال کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق و مغرب کے حسین و امتراج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے لیے مشاہدہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے جو ہے وسطی ایشیا سے باقی جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بر اعظم ان سے جوک تر جوک جو ہیں یہ قدیم وادی سندھ کی ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ قدیم 4 ثقافتوں میں ایک وادی سندھ کی ثقافت ہے جو پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ آج کی ویڈیو میں اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹ نے لیکچر دیکھا ہے وہ لازمی کمنٹ سیکشن کر کے مجھے بتائیں، سیٹسفائی کریں، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی پوائنٹ اگر نہ کلیئر ہو تو وہ لازمی جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، ان کو جو ہے رپلائی کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔